سینٹ انتخابات الیکشن کمیشن آف پاکستان نے امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ امیدوار اور سیاسی جماعتیں انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے قوانین پر عمل درآمد کریں گی۔ کسی کو پاکستان کی خود مختاری، استحکام اور سلامتی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام امیدوار انتخابی اخراجات ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ ضابطہ اخلاق کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے۔ امیدوار اور سیاسی جماعتیں انتخابات کے پرامن انعقاد کے لیے قوانین پر عمل درآمد کریں گی۔ کسی کو پاکستان کی خود مختاری، استحکام اور سلامتی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضابطہ اخلاق میں یہ کہا گیا ہے تمام امیدوار انتخابی اخراجات ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروانے کے پابند ہوں گے۔ سینٹ انتخابات کے متعلق الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لیے ضابطہ اخلاق کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ تحریک انصاف کے حفیظ شیخ، فوزیہ ارشد، زرقاء تیمور کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا، شیری رحمان، جام مہتاب، تاج حیدر، دوست علی جیسر کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جمشید اقبال چیمہ کے بطور آزاد امیدوار کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ قاف لیگ کے کامل علی آغا کے جنرل نشست پر کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے۔ پیپلز پارٹی کے صادق میمن کے بھی کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ لاہور سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جمع کروانے کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ پرویز رشید سے پنجاب ہاؤس کے واجبات پر کل تک جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد، کراچی، کوئٹہ میں موجود ہمارے نمائندگان سے۔ سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں شہر قائد کا۔ کراچی سے وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص باقر، آپ آگاہ کیجیے گا شہر قائد میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیسی گہما گہمی ہے؟ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کتنے منظور ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، سندھ سے سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے مجموعی طور پر 39 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، اور آج جانچ پڑتال کے پہلے روز پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے 12 امیدواروں کے 13 کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو ٹیکنوکریٹ نشست پر جنرل نشست پر امیدوار ہیں فاروق ایچ نائک، ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل ہوگی۔ آج جو اب تک ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں امیدوار پہنچے ہوں، 15 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ تمام امیدوار جو یہاں پر جن کو بلایا گیا تھا، اب تک کسی بھی امیدوار کا کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہوا ہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سندھ سے سینٹ کی جنرل نشست پر امیدوار وفاقی وزیر فیصل وافڈا کے خلاف 5 مختلف درخواستیں ریٹرننگ افسر کو دی گئی ہیں، اور استدعا کی گئی ہے کہ فیصل وافڈا کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ فیصل وافڈا نے اپنی دوہری شہریت چھپائی تھی۔ ایک دوسری درخواست میں فیصل وافڈا کے خلاف یہ اعتراض لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جو 2018 کے عام انتخابات کے لیے اپنے اثاثے جمع کرائے تھے، اور اب جو سینٹ انتخابات کے لیے اثاثے ظاہر کی ہیں، اس میں واضح فرق ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما سیف اللہ ابڑو کے خلاف بھی کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو متحدہ قومی موومنٹ کے 3 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اب تک مسترد ہو چکے ہیں، جبکہ ایم کیو ایم کے 3 امیدواروں کے خلاف مختلف وکلاء نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے لیے درخواستیں ریٹرننگ آفیسرز کو دی ہیں۔ یہاں پر اب آج متحدہ قومی موومنٹ کے دیگر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے، جبکہ کل پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کے لیے بلایا گیا ہے۔ ریٹرننگ افسر اعجاز انور چوہان کے دفتر میں امیدواروں کی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ صحیح، تو وقاص باقر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کراچی سے جو کہ سینٹ انتخابات میں امیدوار ہیں، ان کی اسکروٹنی کا عمل، ان کے کاغذات نامزدگی کا جاری ہے۔ کوئٹہ کا رخ کریں گے، جہاں سے ہمارے نمائندے فضل طواب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فضل طواب، کہیے گا کتنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی اس وقت منظور کر لیے گئے ہیں اور کتنے پر اعتراضات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے، اس طرح ہے کہ بلوچستان میں بھی سینٹ انتخابات کے حوالے سے جو گہما گہمی ہے وہ عروج پر ہے، اور آج پہلا روز ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا۔ تو اب تک 7 امیدوار ایسے ہیں جن کے کاغذات جو ہے وہ درست قرار دے کر منظور کر لیے گئے ہیں، جبکہ دیگر اس وقت بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والی امیدوار ہے جنرل نشست پر سرفراز بگٹی، اور اس کے علاوہ نواز ناصر جو ہے ٹیکنوکریٹ پہ ہے، وہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن کے دفتر میں موجود ہے، اور ان کے کاغذات نامزدگی کی جو جانچ پڑتال کا سلسلہ ہے وہ
جاری ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں آغا عمر احمدزئی اور خواتین کی نشست پر بھی ایک بی اے پی کے جو امیدوار ہے وہ سامنے آئی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اے ایم پی کے خواتین اقلیت اور جنرل نشست پر کاغذات نامزدگی درست قرار دینے کے بعد منظور کر لیے گئے ہیں۔ اس وقت بھی جو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل ہے وہ الیکشن کمیشن آف بلوچستان کے دفتر میں جاری ہے۔ مجموعی طور پر بلوچستان میں 41 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرائے ہیں، جس میں سب سے بڑی تعداد جو امیدواروں کی ہے وہ حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، جبکہ اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ جو عبدالقادر تھے جن کو پی ٹی آئی نے ان سے ٹکٹ واپس لیا تھا، اب انہوں نے آزاد حیثیت سے کاغذات نامزدگی گزشتہ دنوں جمع کرائے تھے اور ان کے کاغذات نامزدگی بھی درست قرار دے کر منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ نامزدگی بھی درست قرار دے کر منظور کر لیے گئے ہیں۔ فضل طواب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، پشاور کا رخ کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے عرفان موسیٰ-زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان موسیٰ-زئی، آپ بتائے گا پشاور میں کتنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہو چکی ہے؟ اسکروٹنی کے عمل میں مزید امیدواروں کے کتنا وقت درکار ہے؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا میں 12 سیٹوں کے لیے مجموعی طور پر 51 امیدوار جو تھے وہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے۔ اب تک جو ہے 37 امیدوار جو ہے ان کی جانچ پڑتال ہوئی ہے، جس میں 8 جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ جو ہے ان کی جانچ پڑتال ہوئی امیدواروں کی۔ اس طرح جنرل سیٹ پر 11 امیدواروں کی جانچ پڑتال ہوئی، جبکہ وومن سیٹوں پر 13 امیدواروں کی جانچ پڑتال ہوئی ہے، جبکہ مینارٹی کے 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے، جن کے مکمل ان کی بھی جانچ پڑتال جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ تو اب آج جو ہے تقریباً 37 امیدوار جو ہے ان کی جانچ پڑتال جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ کچھ ایسے امیدوار بھی تھے جن پر اعتراضات لگائے گئے ہیں، ان کو کہا گیا ہے ان کے بارے میں جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کیا گیا ہے، جس میں عباس آفریدی مسلم لیگ نون کے ان کو کہا گیا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے ان کو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے کہ وہ ڈیفالٹر ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ڈیفالٹر نہیں ہے بلکہ انہوں نے اسٹے حاصل کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے کیس پر بھی جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے دوسری امیدوار ریحان عالم جو ہے ان پر بھی ان کے بارے میں بھی فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا۔ ان کا جو ایکسپیرینس تھا وہ 20 سال ٹیکنوکریٹ کے لیے چاہیے ایکسپیرینس، لیکن ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ 17 سال تھا، تو ان کو کہا گیا کہ کل تک وہ 3 سال کی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جمع کرے۔ اسی طرح سینٹ الیکشن کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، جبکہ کچھ پر اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پشاور سے عرفان موسیٰ-زئی اپڈیٹ کر رہے تھے، کراچی سے وقاص باقر ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے علاوہ کوئٹہ سے فضل طواب نے ہمیں تفصیلات دی۔ آپ تمام نمائندگان کا شکریہ۔ اہم خبر آپ کو دیں، سینٹ الیکشنز کے لیے آزاد امیدوار محمد یوسف کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق محمد یوسف کے کاغذات نامزدگی دوہری شہریت اور تجویز اور تائید کنندہ نہ ہونے کے باعث مسترد کیے گئے ہیں۔ سینٹ الیکشنز کے لیے آزاد امیدوار محمد یوسف کے کاغذات نامزدگی کو مسترد کر دیا گیا ہے، جبکہ ریٹرننگ آفیسر کے مطابق محمد یوسف کے کاغذات دوہری شہریت اور تجویز و تائید کنندہ نہ ہونے کے باعث مسترد کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے لیے تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ بی اے پی کے 4 اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی ٹیکنوکریٹ خواتین اور اقلیتی نشست پر پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، جبکہ بدلے میں پاکستان تحریک انصاف ایک جنرل نشست پر بی اے پی کی حمایت کرے گی۔ پشاور سے رپورٹ کریں گے جہانگیر شہزاد۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی اور بی اے پی میں اتحاد ہو گیا۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 اراکین خیبر پختونخوا اسمبلی میں ٹیکنوکریٹس کی 2، خواتین کی 2 اور اقلیتی نشست پر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ دیں گے۔ معاون خصوصی کامران بنگش کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور اتحادی 6 جنرل نشستوں پر کامیابی حاصل کریں گے۔ 2 وومن، 2 ٹیکنوکریٹ اور 1 مائنورٹی کے کینڈیڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کرے گی۔ اوور آل جو ہے ہماری نمبر گیم پوری ہے۔ اس کے علاوہ اپوزیشن کی پارٹیاں، چھوٹی جماعتیں اور آزاد امیدواران بھی ہمارے ساتھ رابطے میں، انہوں نے غیر مشروط حمایت کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ اتحاد کے نتیجے میں بی اے پی کو سینٹ کی 1 جنرل نشست ملے گی۔ بی اے پی کے امیدوار تاج محمد آفریدی کو پی ٹی آئی کے اراکین ووٹ دیں گے۔ کولیشن ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا پی ٹی آئی کے ساتھ بلوچستان میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی 4 سیٹ ہمارے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہماری اور پی ٹی آئی کی جیت ہوگا، میجورٹی ہماری آئے گی۔ بی اے پی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سینٹ انتخابات میں ہارس ریڈنگ کی روک تھام کو یقینی بنانا ہوگا۔ کیمرہ مین اجمل خان کے ساتھ جہانگیر شہزاد، 92 نیوز، پشاور۔ پی کے 63 نوشہرہ میں ضمنی الیکشن کا میدان۔ پی ڈی ایم نے آج نوشہرہ میں
पंडाल सजा लिया है। जलसे से मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज के अलावा पीटीएम के दीगर कायदीन भी खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे नौशहरा में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ नासिर खान से। नासिर खान, कहिएगा कैसी तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, नौशहरा के हल्का BK 63 पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इख्तियार वली को कामयाब बनाने के लिए आज नौशहरा कला के इलाके खातुखेल डाक में पीडीएम का जलसा होने जा रहा है। जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। पंडाल में जितने भी कुर्सियां हैं वो भी लगा दी गई है। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह से यहाँ के मकामी कारकुन जो है वो सुबह से ही पंडाल में मौजूद है, जबकि हल्के के दीगर इलाकों से भी कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। जलसे में शिरकत के लिए पीडीएम के कायदीन को दावत दी गई है, जबकि बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज जो है वो इस जलसे में खुसूसी खिताब करेगी, जबकि मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन जो है उसकी आमद भी मुतवक्के है। जबकि जलसे के आसपास इलाके को पीडीएम और दीगर सियासी जमातों के झंडियों से सजा दिया गया है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो नौशहरा पुलिस की जानिब से 400 के करीब पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। रोड ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है, जबकि मरियम नवाज की आमद और दीगर कायदीन की आमद जारी है। नासिर खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत की आईनी मुद्दत के मुतालिक अवामी आरा क्या है, बताएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। और दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि PS 88 के ज़िमनी इंतखाब में असलहे की नुमाइश की गई। हलीम आदिल शेख क्रिमिनल्स के साथ घूमते रहे, कानून खुद हरकत में आया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाएंगे। कानून हरकत में है, कानून ने अपना कोर्स लिया है। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो आप का जो सवाल है, आप ये चाह रहे हैं कि वो कानून हरकत में ना आए, ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे। मैंने तो नहीं कहा था कि हथियार लेके आप वो सारे मॉडर्न किस्म के हथियार, यानी मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो मॉडर्न हथियार खुद लेके और जो नज़र आ रहे हैं कि क्रिमिनल किस्म के लोगों को लेके वो जाए एक इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पे हथियार तो छोड़े MP MNA का जाना भी इलेक्शन कमीशन ने मना किया हुआ है। अहम खबर आपको दें, पाक सरजमीन पार्टी का 28 फरवरी को कराची में सुपर हाईवे पर जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हमारी पार्टी का नजरिया तरक्की कर रहा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पाक ज़मीन पार्टी 28 फरवरी को इसी महीने इस कराची में सोहराब गोल्ड के मुकाम पर अलासिफ स्क्वायर के पीछे सिर्फ पख्तूनों का एक अजीम शान जलसा करने जा रही है। हम पाक सरजमीन पार्टी के बैनर के नीचे वो सब लोग जमा होंगे। कराची में होने वाले पख्तूनों की गैदरिंग के इंशाअल्लाह ताला हम अब तक की तारीख का बड़ा इज्तिमा करने जा रहे हैं। इस शहर में जुल्म हुआ है, हमने जो नैरेटिव दिया यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को, उससे अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शहर में अमन है। हमारे आने से पहले 20 से 22 लोग मरते थे शहर में, न मारने वाले को पता था क्यों मार रहा है, न मरने वाले को पता था क्यों मार रहा है। नाज़रीन, फ़ख्रे पाकिस्तान ACCA टॉपर ज़ारा नईम दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाली होनहार तालिबा कहती हैं कि वालिदैन और असातिज़ा की मुकम्मल सपोर्ट के बायस ये मकाम हासिल किया। जल्द अपनी फर्म खोलेंगी। ज़ारा नईम सुबह सवेरे पाकिस्तान की मेहमान बनी। उन्होंने क्या दिलचस्प गुफ्तगू की, आइए आप भी देखिए। मैं बिल्कुल नहीं सो पा रही, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मुझे अब जाकर यकीन आना शुरू हुआ है इस बात पे कि वाकई में मैंने ऐसा कह दिया है। मैं क्रिटिसिज्म को भी बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ। क्रिटिसिज्म मेरे सामने मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। तो अभी भी अगर इस तरह की बातें हों तो आई डोंट माइंड, एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियंस। मैं किसी को कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं बस ये कह सकती हूँ कि अगर हम लोग एक दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो एटलीस्ट उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। मेरा भी यही है कि मैं आर्टिकलशिप अपनी स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह इस ईयर एंड से, जब मेरा ICCA कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फ्रॉम देयर ऑन आई विल सी कि इंशाल्लाह किसी अच्छी फर्म में आई आइदर वर्क फॉर देम, और फिर विद टाइम जब मैं एक्सपीरियंस वो गेन कर लूँगी तो आई विल स्टार्ट माई ओन। सेनेट इलेक्शन के मुतालिक आपको अहम खबर देंगे। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज कर लिया गया।
रिटर्निंग ऑफिसर ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा फैसला कब तक सुनाए जाने का इम्कान है? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि सेनेट के जनरल नशिस्त पर इस्लामाबाद से उम्मीदवार हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से चैलेंज किया गया था। आज जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं ज़फ़र इकबाल मलिक, उनकी सरबराही में ये स्क्रूटनी हुई है और तहरीक इंसाफ की जानिब से वकला ने एतराज़ उठाया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते। इनके ऊपर तोशाखाना रेफरेंस और कई नैब कोर्ट में जो केसेज हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और 23 कुछ मुकदमात हैं जो FIA में ज़ेर इल्तवा हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ, और उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म जो हलफ है उसकी भी खिलाफ वर्जी की है और हलफ की खिलाफ वर्जी की जो सज़ा है वो ताहयात नाअहली है। इसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकला की जानिब से कहा गया कि 2018 में भी जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो PTI की जानिब से यही एतराज़ात उठाए गए थे, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो रिजेक्ट किया गया। उनका कहना था कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा हुई थी वो 2017 में ख़त्म हो चुकी थी, अब वो अहल हैं और ये जो इल्ज़ामात हैं ये सिर्फ लीगल ट्रायल के लिए हो रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और अब ये फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर अपडेट कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv और देखते रहिए 92 न्यूज़।